بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 326واں دن 26 ذی القاعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 93 ہجری میں ہوئی۔ وہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدث، عالم اور فقیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ زہد و تقوی، علم و فضل اور فکر و عمل میں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ تھے۔ خلیفہ وقت بھی ان کے حلقہ درس میں ایک معمولی شخص کی طرح شریک ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ان سے بڑے ہونے کے باوجود ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں موطا امام مالک سب سے اہم تصنیف ہے، جو احادیث نبوی کا بہترین خزانہ ہے۔ صحیح بخاری سے پہلے موطا امام مالک ہی کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی تھی۔ ان کے علم، زہد و تقوی سے ایک بڑے علاقے یعنی طرابلس، تیونس، الجزائر، مراکش اور اسپین میں بڑا اثر پڑا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بے باک اور جری انسان تھے۔ فتویٰ دینے میں کسی کا لحاظ نہ کرتے تھے، چاہے خلیفہ وقت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے حکومت وقت کے کوڑے بھی کھائے، مگر حق کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سست رفتار گھوڑے کا تیز ہونا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا نہایت سست رفتار تھا۔ ایک دفعہ مدینہ میں شور و غل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کا چکر لگایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی برکت سے اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ گھوڑا دریا کی طرح تیز ہے۔ اس کے بعد کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وطن لوٹتے وقت طواف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک وطن واپس نہ ہو جب تک کہ اس کی آخری حاضری خانہ کعبہ پر نہ ہو جائے، یعنی جب تک طواف وداع نہ کر لے۔ البتہ جس عورت کو ماہواری آ رہی ہو تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ فائدہ، حدود حرم سے باہر رہنے والوں پر وطن لوٹتے وقت طواف وداع کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جب کوئی چیز اچھی لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو دیکھے اور اچھی لگے تو یہ دعا پڑھے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، طاقت و قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حج و عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جھٹلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان قوم عاد کے لوگوں کو ان چیزوں کی قدرت دی تھی جن کی قدرت تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تھے، چونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ایک ساتھ جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔